بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کوئی شک نہیں ہے اب چہروں سے پردے نوچے جا رہے ہیں، چاہے عدلیہ کا ہو، چاہے پارلیمان کا ہو، چاہے ایوان بالا کا ہو، چاہے ایوان زیری کا ہو، اب حکومت کا ہو، اور یہ سو کالڈ جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس اپوزیشن کا ہو، جسے کہتے ہیں نوچے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وہ سسٹم کا فلاپ ہے ہونا جو ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید قدرت کی طرف سے یا کسی طاقتور کی طرف سے۔ بہرحال یہ سارا سکم ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خبریں بہت عام ہیں، لیکن سب سے پہلے میں وہ بتا دوں گا جسٹس امین الدین صاحب کے جب بینچ ٹوٹنے کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے۔ اس بینچ ٹوٹنے تک سے پہلے تک تو 1.5 گھنٹہ ان کو کنونس کیا جاتا رہا کہ جناب یہ وہ سو موٹو ایکشن نہیں ہے جس پہ بات کر رہے ہیں، یہ دوسرا کا ایکشن ہے، لیکن انہوں نے نئی بات مانی، بینچ ٹوٹ گیا۔ بینچ ٹوٹنے کے بعد اہم ترین اجلاس تقریباً 3.5 گھنٹے جاری رہا ہے سپریم کورٹ کی عمارت میں، جس میں 15 ججز شامل تھے، چیف جسٹس خود بھی شامل تھے، اور اس اجلاس سے متعلق کچھ خبریں پتہ چلی۔ اجلاس نہایت ہی غیر رسمی تھا، اچھی خاصی بحث مباحثہ ہوئی ہے، ماحول کئی بار گرم بھی ہوا، اور اجلاس جس طرح طویل ہو رہا تھا، مجھے بھی ایسا خدشہ لگ رہا تھا، میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ آج کوئی دھماکہ ہونے والا، وہ دھماکہ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس اجلاس کے بعد ایک دھماکہ ہوگا افطاری سے پہلے، جی وہ دھماکہ ہو گیا، وہ چیف جسٹس کھڑے ہو گئے، جی انہوں نے سٹانس لے لیا پورا، کیا اس کے کہ اجلاس کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور کچھ اہم فیصلے بھی کیے جانے تھے، تو وہ فیصلہ بھی ہوا۔ لیکن امپورٹنٹ کس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیا کوئی چیف جسٹس کوئی بولڈ قدم نہ اٹھا لے، عمر عطا بندیال صاحب، تو وہ بولڈ قدم انہوں نے اٹھایا، اور اس دوران سابق اٹارنی جنرل شہزاد الہی ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، میٹنگ ہوئی ہے ادھر، شہزاد الہی صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں، بڑی مانی خیز سابق اٹارنی جنرل وہ ملنے آئے ہیں، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ملنے آئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس واپس لیا ہے نا اس حکومت نے، جو فیصلے 1 سال سے نہیں کر سکے، وہ آج ٹائمنگ ان کی بتاتی ہے نا سر، کام ان کا بے شک ایسا ہو، لیکن ٹائمنگ ان کی نیت پہ شک بتاتی ہے کہ کس طرح کابینہ اٹھی اور اس نے سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ آج کل ان کے کلمات، جملات، واقعات، فیصلے یہ سارے حکومت کے بہت حق میں ہیں، کیونکہ حکومت کا کام میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت سپریم کورٹ کو کمزور کرنا ہے، یہ ماضی میں ان کی لیگیسی ہے، 97 سے سارا یہ کام شروع ہوا بچ چکا ہے۔ تو بہرحال تو اعظم نذیر تارڑ صاحب آج ملے اس اجلاس کے دوران، اور سابق اٹارنی جنرل شہزاد الہی صاحب ملے، تو کچھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پیغامات بھی بھیجے، کچھ مفاہمت کی بات بھیجی، لیکن بہرحال جو مجھے لگ رہا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سٹینڈ لے لیا ہے۔ اب کل یہ لگ نہیں رہا، یہ کنفرم ہو رہا، کل صبح یہی کیس اب 5 رکنی نہیں 4 رکنی بینچ سنے گا، جس میں جسٹس امین الدین نہیں ہوں گے، 4 رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا۔ یعنی چیف جسٹس نے سٹینڈ لے لیا ہے، یہ وہی والا ہوا جب سو موٹو لیا تھا تو 9 سے 7 ہوئے تھے، پھر 7 سے 5 ہوئے تھے نا، تو وہ یہ وہی والا کام ادھر بھی ہوگا۔ تو اب 4 رکنی بینچ رہے گا، چیف جسٹس نے کسی قسم کا کوئی باہر ٹینشن نہیں لینی، میں نے اس کو لے کے چلنا۔ تو یہ ایک بڑا دھماکہ ہے کہ چیف جسٹس نے کسی قسم کا بھار نہیں اٹھایا، انہیں کوئی ججز ایڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا یہی کریں گے کام، جو سماعت 2 دن سے جاری تھی اسی کے اوپر یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو دس از ویری گڈ سائن، یہ ادارے کی مضبوطی کا سائن ہے، اور چیف جسٹس ادارے کا سب سے بڑا سربراہ ہے نا اپنے، تو یہ بڑا مضبوط سائن ہے۔ تو بہرحال 4 رکنی بینچ کرے گا۔ دوسرا خبر یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب، عمران خان صاحب اور قاسم سوری صاحب کو بھی اپیل کا حق مل گیا، وہ جو جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی تو جس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے کے اس کا ان احکامات کو غیر آئینی کہا تھا، تو ان کو بھی مل گیا۔ لیٹس سی، دیکھیں اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا سے کیا ہو سکتا ہے، اسمبلیاں بھی بحال ہو سکتی ہیں، حکومتیں بھی بحال ہو سکتی ہیں۔ سر میں باتیں کروں کہ اپیل کا حق مل گیا، لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز ہے۔ اب ایک اور اہم چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نا، میں نے بتایا تھا کہ ایک 3 رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے نا، جس وہ کیس تھا وہی بچے نے قرآن حفظ کیا تو اس کے ایکسٹرا نمبرز والا تھا، تو اس میں کل 3 رکنی بینچ میں سے 2 رکن جو تھے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے اور دوسرے جج شامل تھے، انہوں نے تو چیف جسٹس کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک پارلیمنٹ یہ لیجسلیشن نہیں کرتی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا۔ تیسرے جج کو مس کر گئے، وہ ہے تیسرے جج سے جسٹس شاہد وحید، جسٹس شاہد وحید، جی ہاں، ان کا بڑا ہی ویلڈ کوشچن ریز ہوا اور انہوں نے کسی اور کو نہیں کہا، انہوں نے کہا عدالت کے سامنے، وہ 3 رکنی بینچ میں کیا کہہ رہے ہیں، جو سارے اختلافی نوٹ کرتے تو ہم ان کا اختلافی نوٹ کیوں نہ پڑھیں بھائی، اگر ہمیں لگے کہ وہی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا عدالت کے سامنے جو معاملہ زیر سماعت ہی نہیں ہے،
یعنی آپ حافظ قرآن کے نمبروں والا کیس لڑ رہے ہیں، سن رہے ہیں. انہوں نے کہا عدالت کے سامنے جو معاملہ زیر سماعت ہی نہیں ہے تو عدالت کیسے فیصلہ دے سکتی ہے اس معاملے کا جو زیر سماعت بھی نہیں ہے؟ آپ کیسے چیف جسٹس کو منع کر سکتے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی جب تک نہ ہو آپ نے سو موٹو کے کیسز کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اپنی مرضی کے بینچ نہیں بنانے؟ آپ کیسے یہ فیصلہ لکھ سکتے ہیں جب کیس ہی زیر سماعت نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہیں نیت کچھ ہے نا. بہت ویلڈ کوشچن کیا ہے وہ. دراصل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیس کوئی اور سن رہے ہو، فیصلہ کوئی اور دے رہے ہو، کہاں ہو، کہاں ذہن ہے آپ کا، کیا کر رہے ہیں کیس آپ؟ وہ حافظ قرآن بچے کے نمبرز کو ریگولر سٹڈیز کے اندر شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، آپ اس کا کیس کر رہے ہو، فیصلہ آپ اس کیس کا دے رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ بہت ویلڈ کوشچن ہے. باقی تو رہی صحیح کسر اعتزاز ایسا صاحب نے جو پوری کر دیا. انہوں نے کہا نقاب نوچ لی ہیں ججز کے اوپر سے. اب تو شہباز شریف اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے مخالف ججز کو کیس نہ دیا جائیں، یعنی ان کو کیس دیا جائیں جو ان کے حق میں بولتے ہیں. انہوں نے کہا سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اب کوئی چیز رہی صحیح کسر نہیں ہے، بہت سارے نکل چکی ہے. کچھ رہ گیا ہے سر اس گندے بدبودار سڑان زدہ سسٹم کو دیکھنے میں؟ کچھ رہ گئی کسر؟ مجھے ضرور آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. حسان نیازی ٹف گائے ہے جی، بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے جی. اور ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا بانجا ہے جی. خان صاحب نے سب کو نعت ڈالی بھی تو وہ کیا چیز ہوگا. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا ہے، 4-5 شہروں میں پھرا دیا، اس کے باوجود اس لڑکے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا. اتنا آسان نہیں ہوتا نا سر کچھ لوگوں کے لیے. زندگی اصولوں کے اوپر ہوتی ہے، اصول زندگی کے اوپر ہوتا ہے، تو ان کے لیے نہیں ہے، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا. ابھی تک تو ناممکن لگ رہا ہے. اسی وجہ سے اس لڑکے کی حسان نیازی کی مشکلات بھی کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ان کے مقدمات میں روز اضافہ بھی ہو رہا ہے. پاکستان بھر میں ان کی سیر کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. حسان نیازی پہ ایک نیا کیس بنایا گیا پشاور میں، دفعہ 124 کا، یعنی بغاوت کا اور غداری کا. وہ مقدمہ کیا گیا جی. اور کراچی سے مقدمہ خالی ہو گیا تھا. کراچی میں اب پشاور پولیس پہنچی ہے. حسان نیازی کو کہا کہ مجھے لے لے. ابھی آپ کو بتا دوں یہ ایف آئی آر درج کس سے کرائی ہے، مزہ آ جائے گا آپ کو. تو وہ لینے پہنچی ہے، تو کراچی پولیس نہیں دے رہی تھی کہ لاہور والوں نے جوڈیشل کیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو دینا. تو بہرحال اب پشاور پولیس ان کو لے جائے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کیس میں لے کے جا رہے ہیں نا بغاوت کا، غداری کا، تو آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا. تو یہ پشاور میں زیادہ دیر حسان نیازی کو رکھ نہیں سکے کہ زیادہ دیر یہ مقدمہ چلے گا نہیں نا. تو اس لیے عمران خان صاحب نے اپنے یکمشت سارے پنجاب کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کرنے کی اپیل کر دی ہے اس قانون کے تحت. وہ سارے سیاسی کیس تھے اور سارے بنائے بھی ایسے تھے. اداروں پہ تنقید کا حق دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے، یہاں تو چل گیا. مزے کی بات سنیں جی، وہ کیا ہے مزے کی بات سنیں کہ یہ جو کیس ہے نا، یہ کیس ایف آئی آر درج کس نے کرائی ہے؟ ایف آئی آر درج کرائی ہے ایک مزدور صاحب ہیں پشاور کے. کہہ رہے ہیں میں مزدور ہوں، میرا فلانی رہائش ہے، یہ میرا شناختی کارڈ ہے. میں نے ٹک ٹاک وغیرہ پہ دیکھا حسان نیازی کہہ رہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، پھر بغاوت ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، جس سے میرا دل بڑا ہرٹ ہوا، میری فیلنگز بڑی ہرٹ ہوئی ہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے، تو اس لیے اس پہ کارروائی کیجیے اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. مزیدار بات ہے نا سر. ایک مزدور مزدوری چھوڑ کے چلا گیا یہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے. یہ سب چل رہا ہے. اچھا آگے سنیں جی. اظہر مشوانی صاحب کے بھائی لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنے بھائی کے بازیاب کرانے کے لیے درخواست دائر کی تھی کہ میرا بھائی بازیاب کرایا جائے. تو لاہور ہائی کورٹ نے بلا پیر تک ان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. یہ حکم تمام اداروں اور تمام ایجنسیوں کے لیے ہوتا ہے. ظاہری بات ہوتا ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بازیاب کرا کے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، اچھی بات ہے لاہور ہائی کورٹ کا یہ انیشیٹو. پیر تک انتظار کریں، اللہ کرے صحیح سلامت بازیاب کریں. ٹھیک ہے جی. عمران خان صاحب کو جو نیب نے نوٹسز دیے تھے، عمران خان صاحب نے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہو گیا تو نیب کے وہ کیسز بھی بالکل فارغ ہیں. اچھا دوسرا ٹیریان کیس پہ درخواست دائر جو تھی نا، قابل سماعت ہے یا نہیں ہے؟ ٹیریان کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور چیف جسٹس نے کہا تھا کہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں گے. اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ کیس قابل سماعت ہے، لیکن اس سے پہلے اس کیس میں جسٹس محسن اختر کے یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب جو تھے نا، ان کے اگر ریمارکس دیکھیں تو پتہ چلا کہ اس کیس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. تو خان صاحب کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہیں آنے کی. اور جج دھمکی کیس میں جو وارنٹ گرفتاری تھے
وہ کل تک کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری خبریں اس وقت، اور دھماکے آئی جا رہے ہیں۔ حکومت وہ کہتے ہیں نا بدک رہی ہے، بدک رہی ہے، ہاں بدک رہی ہے، شاید 2 لتیاں بھی جڑ دے مگر کر رہی ہے۔ ویسے آپ ان کی جگہ نا میں بھی اگر نون لیگ یا پی ڈی ایم میں ہوتا نا تو میں الیکشن نہ کراتا۔ الیکشن میں جو چیز سب کو پتہ وہ نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔